اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدار ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ناظرین۔ سوشل میڈیا پر آج کل جو مذہبی معاملات چل رہے ہیں، ان دور حاضر کے حالاتوں واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت پیر سید شاہ نواز شاہ بادشاہ مشہدی کاظمی شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک کراچی سے ذوالفقار شاہ صاحب، وہ جو افضلیت والا جو واقعہ، جی مولا علی علیہ السلام کی افضلیت، جی جی بالکل بالکل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دی لاریب کتاب قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث کی روشنی اگر ویکھیا جائے، جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے، اے قرآن پاک دی آیت فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے اور نعیم الدین مرادآبادی کی تفسیر ہے، اور بھی تمام اہل سنت والجماعت کے جو معتبر مفسرین کرام ہیں، سب نے یہ لکھا ہے کہ انفسنا و انفسکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان بنا کر مولا کائنات علیہ السلام کو مبالغہ پالے گئے، اور یہود و نصارہ نے ان کو تسلیم کیا، ان سے مبالغہ نہ کیا، انہوں نے ان کی حیا کی، یہود و نصارہ نے حیا کی۔ آج کا بے حیا ملا ان کی بھی حیا نہیں کر رہا، ان کا مقابلہ اوروں سے کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے جو جاننے والے ہیں جو نہیں جاننے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مولا علی علیہ السلام سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا نا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت مبالغہ اسے کہتے ہیں، اس میں انفسنا و انفسکم، نفس رسول بن کر، رسول کی جان بن کر مولا کائنات جا رہے ہیں۔ جو نبی کی جان سے کسی اور جان کو افضل جانے، اس کا نبی کے دین سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ میں قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، سورہ رعد ہے، ترجمہ قرآن پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری ہے، اور تفسیر ابو بکر جلال الدین سیوطی۔ یہ پیر محمد کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ابو بکر جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن کمپنی کا چھاپا ہے، ادارہ ضیاء المصنفین بھیرا شریف نے اسے شائع کیا ہے۔ اس میں یہ آیت مبارکہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، تو کجروی کے انجام بدلے ڈرانے والے ہیں ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن مردوے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو برزہ اسلمی سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا انما انت منذر۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، پھر مولا کل مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام کے سینے پہ رکھا اور فرمایا یا علی لکل قوم ہاد، اے علی آپ ہر قوم کے ہادی ہیں۔ اگر نبی کو مانتے ہیں تو وہ اپنا ہادی مانیں، مولا کائنات کی برابری نہ کریں، بلکہ مولا کائنات کو مولا مانیں، مولا کائنات کو ہادی مانیں۔ یہ جو عقائد آج کل آ گئے نا، یہ حارث بن نعمان فہری والے عقائد لے کر آئے ہیں
کہ جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے اللہ کے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس بات کی تبلیغ فرمائیے جو رب نے آپ پہ نازل فرمائی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، تو رسالت کا پیغام نہ پہنچا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے، 6واں سپارہ ہے، سورہ مائدہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حضرت عمر فاروق نے تو کہا تھا، بخ بخ لک یا علی انت مولا و مولا کل مومن. حضرت عمر تو مولا مان رہے ہیں، مولوی برابری کا درجہ دے رہا ہے. یہ حضرت عمر کے بھی مخالف ہیں لوگ، نبی کے بھی مخالف ہیں، نہ نبی کی مانتے ہیں نہ صحابہ کی مانتے ہیں. یہ خارجی لوگ، یہ باہر کی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالتے ہیں. نبی کی جان سے کوئی جان افضل ہے؟ جسے ہمارے نبی مولا بنا کر گئے، مولوی کی کیا ضرورت کہ اس پہ شک کرے. حارث بن نعمان فاری اٹھا، کہتا ہے یا نبی اللہ، یہ بات آپ نے خود کہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. حارث بن نعمان فاری پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، اگر تو نے محمد مصطفیٰ کو یہ کہا ہے تو بھیج، ہمارے اوپر پتھر بھیج. اس نے اللہ سے عذاب مانگا، سأل سائل بعذاب واقع فامطر علینا بحجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اسی وقت پتھر آیا اور سر پہ لگا، نیچے سے نکل گیا. خدا کی قسم، علی کا دشمن صحابہ کی موجودگی میں واصل جہنم ہوا. سب صحابہ نے کہا بخ بخ لک یا علی انت مولی و مولا کل مومن. بیدار ٹی وی والوں کا بھی میں بھی شکر گزار ہوں کہ بیدار ٹی وی والوں نے لوگوں کے ضمیر بیدار کر دی. اللہ تعالیٰ بیدار ٹی وی والوں کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے. میں اجازت دیتا ہوں کہ ہر جمعہ آپ آ کر بے شک ہمارے بیانات ریکارڈ کیا کریں، کوئی اختلافی مسائل ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیے جائیں گے. واہ جی بہت شکریہ جی. جی ناظرین، پیر صاحب کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. ناظرین، اگر پیر صاحب کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور علم کی ترویج کو بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے میں دلچسپی رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اسی کے ساتھ ہی کیمرہ مین عمر یاد کے ساتھ نیت کار لکھ دیں. اجازت، اللہ حافظ.